دنیا میں کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہے جس پہ اتنا صبر ریکوائرڈ، اتنی ماں کو بچہ پالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس تکلیف کا جی ایک بڑا حصہ بچے کی اس ڈیلنگ کے کیٹیگری میں آتا ہے جو آپ بتا رہی ہیں. تو سوال آپ لکھ لیں، اور جتنے سوالوں کو آپ اپریشیٹ کریں گی اتنے وہ زیادہ پوچھے گا، اور زیادہ پوچھے گا تو دماغ زیادہ اور ذہن زیادہ بڑا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، مگر اس کو دو کیٹیگری، ایک لائن ڈرا کر لیں کہ ڈیپر آنسرز نہیں دیتے ہوتے جسٹ بیکاز اٹس اے ڈیپ کوسچن یو ہیو ٹو گیو اے ڈیپ آنسر، ایسے نہیں ہوگا. اوکے بچے کے سوالوں کی جو فریزنگ ہے نا، سوری جو جواب کی فریزنگ ہے، وہ بچوں والی ہی فریزنگ کرنی ہے آپ نے. اس کو پہلے نہیں، پری میچور مت اس کو فلسفہ دیں. اس کو بچوں کو ان کے لیول کے اوپر جا کے بات کرنی ہے آپ نے. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ سوال دیں میں آپ کو بتاؤں کلاسیفائی کیسے کرتے ہیں. سر سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ ماما گڈ پیپل کون سے ہیں اور بیڈ پیپلز کون سے ہیں. دیکھیں بچوں اور کو تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جن جن انسانوں کو ماں اور باپ اپروو کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، بس وہ گڈ پیپل ہے. یہ اوکے تو فائن. جن حالات میں آپ ہر سے بھی ہے نا، وہ آپ کو اس طرح بتانا پڑے گا تاکہ وہ ماں باپ کی نا اس پلر سے نہ ہلے، وہ اپنے آپ کو اس کھوٹے سے باندھ کے رکھے کہ جو ماں نے اپروو کیا وہ گڈ، چاہے اس کا دوست ہے، اوکے چاہے اس کی سہیلی ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، اوکے چاہے وہ جو بھی ہے. وہ یہ اپروول لسٹ جو وہ مانگ رہے اس وقت، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ انسان کے اوکے اوکے اندر اوکے کریکٹر کی کچھ اوصاف بتائیں ہمیں، ایسے نہیں وہ پوچھ رہا. وہ خالی اس فائن. وقت مین اپروول جو ہے نا چیک لسٹ مانگ رہا ہے آپ سے وہ. سو اس کو بچوں والا آنسر ہی دے. اب بڑے کو اگر یہ آنسر دے نا، سمجھ لیں 14 سال کا بچہ پوچھتا ہے کہ اچھے اور برے لوگ میں فرق کیا ہے، تو اس کو آپ یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ جو میں کہوں گی وہ اچھا ہے، جو میں کہوں گی وہ برا ہے. فائن. ایسے اس کو خراب کرنے والی بات ہے. اس نے ویسے بھی نہیں ماننا، اس کا دماغ اب بن چکا ہے، وہ ہنس پڑے گا کہ اما جی آپ بتائیں گی تو اب میں دنیا کے سارے بندوں کو پہلے آپ کے پاس لے کے آؤں گا. سمجھے؟ سو جی جی it's a very common sense thing when you look at it from a scientific perspective. جی سر بہت شکریہ سر. ابھی میرے دماغ میں سوال نہیں آ رہے لیکن ماشاءاللہ سے سوال تو بہت ہوتے ہیں، بس ہمیں جواب نہیں دینا آتا. لیکن بہت اچھا سر آپ نے گائیڈ کیا، جزاک اللہ. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ بڑوں والی باتیں بڑوں سے اور بچوں والی باتیں بچوں سے. مگر مسئلہ لیکن سر یہ ہے کہ سم ٹائم ایسے سوال آتے ہیں، لائک 4 سال کا میرا بیٹا ہے سر، اس کا سولر سسٹم میں انٹرسٹ ہے، تو اس کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ میں بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کو جواب دے سکوں، اس کو ایڈریس کر سکوں. بچے کے لیے جو بیسٹ جواب ہوتا ہے نا، بچے کے لیے یہ یاد رکھیے گا، سارے ماں باپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، بچے کو کبھی بھی کوئی غلط جواب نہیں دیتے اس کو. ٹھیک ہے، اوکے جب بچے کا کوئی ایسا سوال کرو نا کہ جواب آپ کو نہیں آتا، اس کو انعام دیا کریں کہ تو نے ایسا سوال پوچھا جو تیری اما کو اور تیرے ابا کو بھی نہیں آتا، آؤ مل کے ڈھونڈتے ہیں اس کا جواب. اور جی پھر سر جب وہ جواب ایگزیکٹلی. ملے نا، اور تو جی جی اس کا جواب اس کو لے کے دیں، اور اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا گفٹ دیا، تاکہ اس بچے کا کانفیڈنس اور بڑھے کہ یہ سوال پوچھنا تو بہت اچھی چیز ہے، اور صحیح. میں نے تو اس لیول کا سوال کیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بچے نے کس کس طرح کی ریسرچ کرنی ہے نا، میں بیان نہیں کر سکتا اگر اس کو وہ آپ نے کانفیڈنس دے دیا. سر یہ کانفیڈینس دے دیا. پرابلم یہ ہے کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں میں اپنے بچے کے ساتھ، تو سر مجھے کمپلینز ملتی ہیں باقاعدہ کہ تمہارا بیٹا بہت سوال پوچھتا ہے، اگر ہمارے بچے ایسا کریں تو ہم تو یہ کریں، ہم تو وہ کریں. تو مجھے اس سچویشن سے بھی بچانا ہے. میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ بتایا لوگوں کی فکر جی بند کریں اور بچوں جی کی جی فکر کریں، نو لوگوں کو بتایا مجھے کریں. اپنے بچوں کو اس چیز سے کیسے بچانا. ایگزیکٹلی میرا سوال یہی ہے. میں لوگوں کو بادر نہیں کری. میں بہت کوسچن کو جو بھی وہ کمپلینٹس ہیں میں اس کو بہت پراؤڈلی لے رہی ہوتی ہوں کہ میں صحیح جا رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں صحیح جا رہی ہوں، لیکن بس بچے ابھی کو مجھے نا بہت لرن ایروگینس، کرنا ہے. بچے کو ایروگینس سے بچانا. آپ نے بچے کو بس جی یہ بتانا ہے کہ بیٹا ہر انسان ہر چیز نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی جانے گا. سو اوکے اگر آپ کو کسی سے کوئی جواب نہیں ملتا، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو جواب دلوا دوں گی. اوکے ٹھیک ہے، فائن. تاکہ وہ بچہ یہ نہ سوچے کہ آئی ایم اسمارٹر اینڈ دیٹ ٹیچر از ڈم. میرے پاس اسٹوڈنٹس تو ظاہر ہے میں اسکول میں بہت زیادہ ہوں، تو بچے یہاں تک بھی سوچنا شروع ہو گئے کہ سر آئی نو مور دین مائی میتھ ٹیچر. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایون اف یو آر رائٹ، کسی ایسے بندے نے تیرے ساتھ وہ ظلم کر دیا کہ تو ابھی سے ایک فرعون ٹریک کے اوپر چل رہا ہے، بڑے ہو کے فرعون ہی بنے گا تو. یہ نہیں تجھے پتا کہ دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی سم ون ہو از گوئنگ ٹو بی اسمارٹر دین یو. دنیا اوکے میں کوئی بھی فائن. انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر سوال کا ہر جواب آتا ہو. جی سر ٹھیک ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں جواب نہیں دے سکتی تو جواب کا کنکلوژن میرا بیٹا خود ہی کر لیتا ہے، اور پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماما میں اس کو خود ہی سالو کر لیتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. تو کیا مجھے اس چیز کو وہ آپ نے اپریشیٹ نہیں کرنا؟ میں غلط کر رہی وہ ہوں یہاں پہ؟ اپریشیٹ تو کریں ہم، مگر وہ کنکلوژن ضرور چیک کر لیجیے، یہ نہ وہ کنکلوژن ہی غلط بنا رہا ہو نا. اوکے فائن.
fine, ٹھیک ہے. fine. ماں باپ کا کام فل دیکھیں, اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ اینڈ ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. جی سر. تو آپ کو ہر وقت اپنے بچے پہ نگاہ رکھنی ہے. کیا کنکلوژن رہا, اسپیشلی سوچ کے معاملات جو ہیں, سوچ کے معاملات جو ہیں, اور جو اس کے ہیروز کریٹ ہو رہے ہیں, جو اس کے ولنز کریٹ ہو رہے ہیں, ہر وقت آپ نے دیکھنے کہ کس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے, کس چیز کو غلط Okay. سمجھ رہا ہے, کس آدمی کو غلط سمجھ رہا ہے. دیکھیں ابھی میں پوچھوں گا نا, آپ کے تمام بچوں کو فٹ بال کے سٹارز کے نام پتا ہوں گے, کیونکہ ان کو صحیح سمجھ رہا ہے. وہ یاد رکھیے گا, ان کو کرکٹ کے سٹارز پتا ہوں گے سارے, ان کو سنگر ایکٹر پتا ہوں گے, اگر نہیں پتا تو الحمدللہ, مگر اسپورٹ سٹار سب کو پتا ہوتے ہیں, مگر صحابہ نہیں پتا ہوتے. اب میں صحابہ پتا کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک بچے کا ہیرو جو ہوتا ہے نا, ہیرو, دنیا کی تمام تر طاقتیں مل کے اس ہیرو کو نہیں ہرا سکتی. ہیرو اسی لیے ہیرو کہلاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچے کو کس طریقے سے اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو نبی علیہ السلام کو پوری طریقے سے پلیس کروانا ہے اس کے دماغ کے اندر, کہ کون کون سی اسٹوری سنانی بچے کو ضروری ہے. اور ایسی کافی ساری اسٹوری ہیں جو بچوں کو نہیں سنانی آپ, مگر جو سنانی ہے وہ تو بے حد ضروری ہے کہ پوری طرح سنائی جائے. جس طریقے سے ایک انڈیا کی یا ہالی ووڈ کی فلم بنتی ہے نا, پورا ایک سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے ماں باپ کا کام ہوتا ہے بچے کے سامنے اسی طریقے سے اسٹوری کریٹ کی جائے. صحابی کی لائف ہے تھی کیا, ہمیں تو اتنا بورنگ کر کے بتایا جاتا ہے کہ بچے سب کچھ پڑھ لیں گے, سیرہ یا صحابہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ وہ لکھنے والے نے یا سنانے والے نے ایسے لکھا ہے جیسے کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو بچے کی سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو اسٹوری ٹیلنگ کریں اور اس کو بتائیں کہ اور اس کے دماغ کے اندر کریٹ کریں وہ والا ایک امیج, اور اتنی ہائی ریزولوشن کا امیج ہونا چاہیے نا کہ وہ دنیا میں کسی اور بندے کو اتنی ہائی ریزولوشن سے نہ دیکھتا ہو جتنا نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہو. سو kids are designed to love and adults are designed to respect. Kids never respect anyone. یہ یاد رکھیے گا, بچے کبھی بھی کسی کی عزت نہیں کرتے. بچوں کے اندر عزت والا وہ سینس دماغ کا حصہ بنا ہی نہیں ہوتا. بچے لیکن سر بے ہم لوث لوگ تو محبت کرتے ہیں. انڈیوس کرے ہوتے ہیں نا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو, یہ کرو, وہ ہمیں کرو, پتہ اور ہی نہ بچہ بس اس سائنس کا, کو, جی, ہمیں سائنس کا اور نہیں پتا. بچے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ صاف بتاتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس, کہ یہ فورس نہ کیا جائے مجھے, یہ لیکن ہم بچے پھر لائک بھی اس ڈس لائک بات کے پہ, اوپر ہوتے ہیں, جی اور بالکل, بڑے جو ہے نا رائٹ اور رانگ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ذی شعور ایگزیکٹلی, میں اور لا شعور میں. ٹھیک ہے. جی جو بیسس ہے نا بچے کی, اس کو رسپیکٹ مت سکھائیں. 12 سال سے کم بچے کو رسپیکٹ کا مطلب ہی نہیں سمجھ آئے گا. بیچارے کو کیا فائن, پتا کہ سینس آف اچیومنٹ اینڈ آنر ہوتا کیا ہے. وہ تو ایک بڑے انسان کو پتا ہوگا کہ کتنی تگ و دو کے بعد کوئی انسان کوئی چیز اچیو کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں ان میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. جب تک لائف کے اس پیرائے کو وہ محسوس نہیں کرے گا, وہ اس ایکسپیرینشل لرننگ کہتے ہیں اس کو, وہ تب تک رسپیکٹ کے اس لفظ کی سائیکالوجی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو بچوں کو رسپیکٹ مت کروائیں, بچوں سے پیار محبت کروائیں. جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے, ماں باپ سے پیار کرتا ہے, بہن بھائیوں سے کرتا ہے, اپنے ہیرو سے پیار کرتا ہے, وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, وہ ان کی عزت نہیں کر سکتا. اس بیچارے کو عزت کا پتہ ہی نہیں. یہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کو آنر بھی سمجھتے ہیں کہ آنر کیا جی تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے کیا کر کے دکھا دیا ہے. یہ اس کی ویلیو سمجھ سکتے ہیں. ہم شعور میں آ چکے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. ماں باپ کے طور پہ دیکھتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو, ہم ایز اے لیڈر دیکھتے ہیں. ہمیں اتنا ایکسپوجر مل چکا ہے آج کل کے دور میں کہ ہم ایک ایک کیٹیگری کے اندر میجر کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا دکھا دیا. بچے بیچارے کو کیا پتا, اس کا تو دماغ کا وہ حصہ ہی نہیں ہے. سو میک شیور یہ ساری جو لو سٹوریز ہے نا, لو سٹوریز, صحابہ پہ کیسے جان نچھاور کرے گا بچہ, کیسے جی اللہ کے نبی علیہ السلام, دس لو سٹوری ہیز ٹو بی کریٹڈ ان سائڈ آور چلڈرن, ناٹ ریسپیکٹ سٹوریز. ریسپیکٹ کا جو کیمیکل ہے وہ اور ہے, اور لو کا کیمیکل ہی اور ہے. یہ پیار محبت والی جو باتیں ہیں نا, یہ بڑی جی ٹیکنیک سے ایک پورا کا پورا ایک پیرابل کریٹ کر کے سنائی جاتی ہیں. ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے بھی احبو کا حکم دیا, احبو کا. یہ جی احبو کی جو سائیکالوجی ہے یہ کوئی اور سائیکالوجی ہے, رسپیکٹ کی سائیکالوجی نہیں ہے. جی جی نبی علیہ جی السلام نے یہ بالکل نہیں کہا تھا سمجھ رہے کہ ہیں. جو مجھے اللہ اور اس کے نبی کو اپنے ماں باپ سے زیادہ رسپیکٹ نہیں کرے گا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, کسی بھی عزیز چیز سے زیادہ عزیز نہیں رکھے گا, محبت نہیں کرے گا. یہ بہت کلیئر فرق ہے ان دونوں الفاظ میں. بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ محبت پہلے کریٹ کی جائے, اور رسپیکٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ وہ رسپیکٹ کریٹ کی جائے. سو آنر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائف کو کفار بھی کرتے ہیں. آج تک کوئی ایسا کافر کتاب نہیں لکھ سکا جو نبی علیہ السلام کے آنر کے خلاف, ہمیشہ آنر دیتے رہے ہیں. پڑھے نا, ہمیں تو سب کو پتا ہے. کفار ابو جہل تک آنر دیتا تھا, سارے کے سارا مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آنر دیتا تھا. یہ تو محبت مسلمانوں کو تھی.
ऑनर पे तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑन पेपर ऐसा कोई काम किसी भी लेवल के ऊपर ऑनर के ऊपर अल्लाह ताला ने खुद सैंक्टिफाई कर दिया है। हम कौन होते हैं ऑनर लेने या देने वाले नबी अलैहि सलाम को? अल्लाह ताला ने कह दिया वरफ़अना अल्लाह का ज़िक्र, तेरे से ऊपर किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। मगर मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला ने हम पे हुक्म दिए, अमर है कि आपने मोहब्बत करनी है। कैसे? वो क्रिएट की जाएगी, कहने से थोड़ी मोहब्बत होगी कि आप प्रॉफेट से मोहब्बत करें और हाँ जी आपने शुरू कर दी। ये प्रॉपर बच्चे के लाइफ में के अंदर क्रिएट की जाती है, इसका प्रॉपर कोर्स कराया जाता है, इसकी ट्रेनिंग होगी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट लाइक एक लेक्चर दिया हाँ मेरे बच्चे हैं वो जो वो हिब्बुल्लाह और हिब्बुर रसूल के ऊपर आ गए, ऐसे नहीं होगा। सर आजकल के बच्चों में बर्दाश्त बहुत कम है ना, तो जब वो बदतमीजी करते हैं तो क्या तब हम उन्हें रोके ना, मतलब कि जब किसी बड़े के सामने बदतमीजी करें तब क्या कहें हम? बदतमीजी में और सवाल करने में फर्क होता है। बदतमीजी पे तो सजा देंगे ना आप, सवाल करने पे सजा नहीं देंगे, ठीक है? ये इसमें फर्क होता है। अब बड़े के सामने सवाल किया कि अब्बू जी आप खुद तो सिगरेट पीते हैं, हमें कहते हैं बुरी चीज है, इस बारे में बच्चे को थप्पड़ नहीं लगना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल किया उसने। अगर आपने इस बात पे बच्चे को थप्पड़ लगा, कोई तमीज नहीं बाप से कैसे बात करते हैं, तो आपने सारी उम्र के लिए उसको एक कमजोर बना दिया। जो यजीद के फौजी नहीं थे, यजीद के फौजी जो सैयदना हुसैन पे तीर चला रहे थे, उनके अंदर यही मसला था, वो यजीद को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि तू गलत कर रहा है और हमें भी करवा रहा है। असूल बहुत क्लियरली समझें, जो चीज सही है वो सही है, चाहे वो बच्चा बोल रहा है चाहे वो बड़ा बोल रहा है। जो चीज सही तरीके से नहीं बोली जा रही वो बदतमीजी में आएगी, वो हम सबको पता है। उसके लिए मुझे कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि बदतमीजी क्या होती है। तो अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो बिला तामुल उसको सजा दें, मगर अगर वो सही से जब सवाल कर रहा है किसी भी लेवल के ऊपर, आप किसी और इंसान की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना स्कूल टीचर की स्पेशली, कि वो बच्चे को कहे कि ये इसने मुझसे सीधा सवाल क्यों किया। वो सीधा सवाल करने ही दुनिया में भेजा गया, वो बिल्ली कुत्ता नहीं है, वो इंसान का बच्चा है, वो सीधे सवाल ही करेगा। ये तो हम इन्हें भेड़ बकरी बनाते हैं ना कि कोई सवाल ना करना, बस किसी से जो हो रहा है बस उसको मानते रहो। नबी अलैहि सलाम से सीधे सवाल करते थे साहबा, हमारी क्या औकातें आ गई हैं अचानक ही। आपको वो हज़रत सलमान फारसी का सवाल पता है ना? हज़रत सलमान फारसी ने उमर बिन खत्ताब से कहा ना कि अमीरुल मोमिनीन, ये चादर आपके पास इतने बड़े जिस्म पे आपने ये दो चादरें लपेट ली हैं, दूसरी कहां से आई है आपके पास? ये बदतमीजी थी या सीधा सवाल था? सोचें तो सही। आप गज़वा बदर में हज़रत खुब्बाब ने नबी अलैहि सलाम ने कहा ना कि हम यहाँ पे पड़ाव डाल लेते हैं। हज़रत खुब्बाब ने कहा या रसूलल्लाह ये आपकी राय है या अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म आया? आज कोई बंदा ये बात करे उस पर कत्ल का फतवा नहीं लगेगा, हालांकि अल्लाह का हुक्म नबी अलैहि सलाम ने पूरी तरीके से सहाबा को ट्रेन किया हुआ था कि सीधी बात करनी है। नबी अलैहि सलाम ने कहा ये मेरी राय है, तो हज़रत खब्बाब ने कहा क्यों ना या रसूलल्लाह उन कुओं के उस तरफ हम पड़ाव डालें, सारा पानी हमारे पास आ जाएगा। नबी अलैहि सलाम ने इतनी तारीफ की हज़रत खब्बाब की इस बात। अगर और साइकोलॉजी बताता हूं मैं, एक और साइकोलॉजी बताता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, नबी अलैहि सलाम ने कहा कि ऐसा कौन सा पेड़ है, दरख्त है जिसकी जो मिसाल है इंसान की है, तो साहबा बैठे हुए थे सारे, किसी को जवाब नहीं आया। तो नबी इस्लाम ने फिर खजूर के दरख्त की मिसाल दी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं वो छोटे से बच्चे थे उस वक्त, आई थिंक 9 साल के थे। उन्होंने फिर अपने अब्बा से हज़रत उमर बिन खत्ताब से कहा कि अबू जी मुझे पता था उनका जवाब। तो हज़रत उमर ने कहा कि तूने उस वक्त क्यों नहीं बोला? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मैं शर्मा गया था कि कहीं वो बदतमीजी ना हो जाए कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। हज़रत उमर का जो जरा लेक्चर जरा आप पढ़ें जरा कि अब्दुल्लाह बिन उमर की ट्रेनिंग कैसे की है उन्होंने, कि दोबारा ना मैं देखूं कि जो बात तुम्हारे सामने है और वो तुमने पेश नहीं की। ये गौर से समझे बच्चों की साइकोलॉजी, बाप कैसे क्रिएट, साहबी कैसे क्रिएट करते थे। सो इट्स अ वेरी क्लियर प्रोगेटिव जो कि बच्चों को देना पड़ेगा। अब कोई ये कह दे, जैसे सैयदना हसन हुसैन की जो वो हदीस हमें तक पहुंची है कि एक बंदा वुजू गलत कर रहा था तो दोनों ने आपस में वुजू करके ऊंचा सा बताना शुरू कर दिया। टेक्निक देखें कि बच्चे कैसे बड़ों की तरबियत कर रहे थे उस वक्त, कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे क्रिएट की हुई थी नबी अलैहिस्सलाम ने खुद, कि वो वुजू करके बता रहे हैं कि मुझे तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे वुजू सिखाया था, तो तुम कैसे वुजू कर रहे हो? तो हसन और हुसैन आपस में वुजू की डिस्कशन कर रहे ताकि साथ वाला बंदा अपना वुजू ठीक कर ले। बात तो करनी ही करनी है आपने, ये तो हो नहीं सकता। फिर एक बार शाफी रहमुल्लाह नमाज पढ़े थे, तो जहाँ पे वो नमाज हो रही थी रात की, आई थिंक ईशा की नमाज थी, तो उन्होंने नमाज में ना कुछ गलतियां की, छोटी गलतियां। तो इमाम शाफी ने नमाज के फौरन बाद कहा कि अगर मुझे अल्लाह का हुक्म ना होता तो मैं चुप रहता, मगर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि जहां पे गलत बात देखूं वो कहूं। अब और फिर उन्होंने उनका इमाम की गलती बताई। इमाम ने कहा कि मेरी नमाज में गलती निकालने वाला कहाँ से पैदा हो गया? तो इमाम शाफी ने कहा कि मैं तमाम गलतियां बता देता हूँ और मैं लिख देता हूँ। और आज तक 1400 साल से आज तक वो नमाज की बेहतरीन किताब है जो इमाम शाफी ने उस वक्त बताई कि ये गलती यहाँ पे की, यहाँ पे ये गलती की, क़याम में ये गलती थी, सजदे के अंदर ये थी, सजदे के बीच में इतनी देर नहीं ठहरा, सो ऑन सो फोर्थ।
وہ اس بندے کے نام کے اوپر کتاب ہے جو کہ ہمیں ابھی بھی وہی پڑھتے ہیں ہم. وہ امام جو تھا مسجد کا, انہوں نے کہا میں تیرے نام ہی یہ کتاب کر دیتا ہوں, اور وہ نماز کی غلطی ہے. میں آپ کو کیوں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ مسجد میں بیٹھا ہوں نا, اور کسی بھی مرد حضرات سے پوچھ لیں جو کہ مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ امام کوئی غلط بات کر دے تو ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہم اسے بتا نہیں سکتے کہ امام صاحب یہ تو بیسک غلطی کر دی آپ نے, یا یہ بات تو حدیث میں بالکل الٹی, آپ نے الٹی بتا دی. اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کب یہ اکیلے میں پایا جائے گا, اور پرچی پہ لکھ کے دیتے ہیں اس کو. یہ پوچھیں سارے مرد حضرات سے, ایگزیکٹلی لائف سٹائل ہے پاکستانی مسلمان کا. تو پرچی پہ لکھ کے دیں گے سر میرا خیال ہے کہ آپ نے یہاں پہ شاید غلطی کی ہو. بشری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو تاہی کا 1000 مسالے لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ مائنڈ نہ کر جائے. اتنا پریشر ہے ہمارے اوپر سیدھی بات نہ کرنے کا. سو اٹس اے پرابلم بیکاز ہم سائیکولوجیکلی ویک کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, اسپیشلی بیٹیوں کو تو ہم نے اتنا ویک کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بس ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے. سو اٹس اے فل ٹائم جاب جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ پوچھنی ہے. کل راعین مسئولہ, ہر انسان جس کا, اسپیشلی امیاں, اسپیشلی ابو, ہر انسان جواب دے اپنی رعیت کا کہ کب کیا کیا کرتے رہے ہو, اس کا کیا افیکٹ آیا. اور میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, ایک لفظ بچے کے سامنے بول دیا, وہ کچھ سالوں بعد اس لیول پہ عمل کی شیپ کریٹ کرے گا نا, جیسے وہ ایک پانی کا قطرہ جو ہے نا, میں خیر آپ سائنس میں نہیں جاتا, آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ اس لیول پہ سائیکولوجیکلی ایک ریئیکشن کریٹ کرتا ہے دماغ کے اندر, اور اس ریئیکشن کے تھرو ایک خاص طرح کے نیورونل فائبر کریٹ ہوتے ہیں, اور بعد میں انسان کی پوری پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے. اس کو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایز اے فادر کہ میں نے کیجولی ایک ایسی جملہ بولا تھا اور میرے بیٹے کی پرسنالٹی یا بیٹی کی پرسنالٹی میں 10% 20% ڈینٹ پڑ گیا, ساری عمر کے لیے مفلوج کر دیا میں نے, کیجولی ایک جملہ بول دیا تھا میں. اتنا بڑا پیڈسٹل ہے ماں باپ کا, اور ہمیں مطلب جو نہیں رینگتی کان پہ کہ ہم اس بارے میں ہلکی سی پڑھائی کر لیں کہ میں ایک بچے کے کانفیڈنس کو, اس کی تمام تر مسکراہٹیں اور تمام تر آنسو جو ہے نا میرے چھوٹے چھوٹے اور بولے ہوئے اور کیے گئے ہلکی سی حرکات اور سکنات سے میرے بچے کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بالکل مولڈ ہو کے ڈی شیپ ہو رہی ہے. وہ کبھی سیدھا نہیں کھڑا ہوگا لوگوں کے سامنے, صرف اس لیے کہ میں نے اس کو بچپن میں 1 یا 2 دفعہ ایسے موقع کے اوپر اس کی تصدیق کر دی تھی, یا اس کو کیجولی لے لیا تھا, یا پھر فارملی میں نے کریٹ کی ہے پرسنالٹی. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایز اے فادر اینڈ ایز اے مدر, اسپیشلی ایز اے مدر, بیکاز یو آر موسٹلی ود دیم, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ ایز اے مدر. ورنہ باپ کو زیادہ سیریس لیتے ہیں اسپیشلی ہمارے معاشرے میں بچے. تو اگر باپ کانفیڈنس ڈیولپ کر دے تو پھر تو پوری دنیا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے, اور وہ غلط ہو بھی تب بھی نہیں مانے گا وہ اگر اس کا باپ اس کے پیچھے کھڑا ہے. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم اف یو ڈونٹ کانشیسلی لک انٹو اٹ. میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا نا کہ کانشیسلی لائف گزارنی پڑے گی. آپ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, ہمارے بچے ہیں. اب ہم سب کانشیس روٹین میں ہی رہے تو ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی دنیا کی ایک بھیڑ نہیں ہے جو کانشیس لائف گزارتی ہے, اسی لیے اس کو بھیڑ چال کہا جاتا ہے. وہ کانشیسلی نہیں چل رہی ہوتی, بس وہ پیچھا کر رہے ہوتے ایک دوسرے کا. ہم کانشیس لوگ ہیں. ہم جب بھی گروہ میں ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ اندر سے آواز آتی ہے کہ کیوں جا رہے ہیں ادھر, ہم کوئی تو وجہ ہوگی جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے. اگر نہیں پوچھتے تو بس ہمارے اور بھیڑوں میں کوئی فرق نہیں. نبی اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ دیکھنے والا اور اندھے کی مثال ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے, بلکہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھوں والا اور اندھا. اور اندھا تو گرے گا ہی گرے گا, اللہ نے خود کہہ دیا, اللہ کے اندھا تو کھائی میں گرے گا ہی گرے گا. سو اٹس بیونڈ ریپیئر. اگر آپ نے 13ویں 14ویں سال تک پراپر محنت نہ کی بچے پہ تو اس کے بعد اس نے کبھی بھی نہیں ریکوری کرے گا زیادہ سے زیادہ. تو اسپتال میں صحت تو نہیں ملتی نا, اسپتال میں تو بیماری نکالی جاتی ہے, تو ساری عمر وہ بیماری نکلواتا رہے گا, اپنی صحت مند نہیں ہو سکے گا. صحت مند ہونے کے لیے پہلے بیماری نکالے, گھر آ کے خوراک لینی پڑتی ہے. اسپتال صحت کے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اسپتال خالی بیماری نکالنے کا, ہائیجین کا انسٹیٹیوٹ ہے. سو if we want our kids to be in a hygienic environment, کہ ہر وقت بس آئی سی یوز میں بیٹھے رہے, سائیکولوجیکل آئی سی یوز میں, تو وہ زیادہ سے زیادہ زیرو پہ ہی آئیں گے. اگر انہوں نے ہمارے کیے دھرے کو صاف کر بھی لیا تو وہ ان لوگوں سے نہیں مقابلہ کر سکیں گے, اسپیشلی جن لوگوں نے کسی بھی لیول کے اوپر اپنے گھرانے کو مستحکم کرنا بعد میں. جی سر. سر ایٹ ٹائمز وی ریئلائز کہ ہمارے سب کانشیس میں جو نظریہ ہے یا کانسیپٹ ہے وہ ریشنلی اور کنٹمپریری پرنسپلس کے برخلاف ہے, بٹ وی کانٹ ریڈ آف دیٹ پرٹیکولر آئیڈیالوجی, کیونکہ
وہ فلسفہ ہمارے ذہن میں سیمنٹ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بچپن میں اس کی اوپر بڑی پرزور اور تعلیم اور ترغیب دی چکی ہوتی ہے. تو ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ کائنڈ آف سچویشن. دیکھیں وہ جہاز میں کہتے ہیں نا پہلے اپنا ماسک پہنے بعد میں دوسروں کو ماسک پہنائیں. اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو پہلے کانشیس کریں نا، کانشیس کریں کہ میں نبی علیہ السلام کے کتنے قریب ہوں. میں نے نا پچھلے ٹیسٹ لیکچر میں نا جو پچھلی کلاس تھی اس میں ایک ٹیسٹ دیا تھا نا کہ اگر نبی علیہ السلام ہمارے گھر کی بیل بجائیں اور ہم دیکھیں کہ بھائی نبی علیہ السلام خود آ گئے ہیں، تو کیا ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ میں گھر کے اندر بھی انہیں آنے کے لیے کہہ سکوں؟ میرے گھر کے حالات اس لیول پہ ہیں، کیا میرا پہناوا چھوڑے میرے گھر کی ہوا بھی اس قابل ہے کہ نبی علیہ السلام اس میں سانس لے آ کے؟ مطلب وی ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف آر گیم. صرف محمد ہی ابو بکر بنا سکتا ہے، یاد رکھیے گا. کوئی اور ابو بکر کو ابو بکر نہیں بنا سکتا. نبی علیہ السلام کے پیڈسٹل کے اوپر ابو بکر صدیق بنتے. ایسی تربیت کرنے کے لیے پھر وہ ہائر سٹینڈرڈ لے کے آنا پڑے گا. اپنے بچے کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ایز اے فادر، آپ کیونکہ لڑکیاں اتنی ایکسپوز نہیں ہوتی معاشرے میں جس لیول پہ ہم ہوتے ہیں، جس گھات کے پانی ہمیں پینے پڑتے ہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں ایز اے فادر آپ کو اتنا زیادہ، اور مجھے بھی، ہم سب آدمی حضرات کو اتنا زیادہ ریسیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں عرب میں ہجرت کرنی پڑے گی کہ آپ یہ صحابی سوچتا کیسے تھا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں غریب ہو جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ لوگ مجھے دھتکاریں گے. میں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ تبلیغی جماعت میں نا وہ 4 مان لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تقویت دے. میں نے کہا کیا سب سے بڑی ٹریننگ کیا ہوئی آپ کی؟ کہتے سب سے بڑی ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ میں نے اپنی انا کو اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر قربان کی. لوگ ہمیں ایسے گھر کے گیٹ سے دھتکارتے ہوئے بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر مطلب ہم کر کیا رہے ہیں پھر لائف میں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا دنیا میں ذلیل ہونے نہیں آئے؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں ذلیل ہونے آئے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنی انا کو کرنا ہی کرنا ہے. اور ہماری انا ہے نا کلاسیفیکیشن سے ڈرتی ہے کہ مجھے اوپر وہاں پہ مجھے کلاسیفائی کر دیا کہ تو رہ گیا جی لائف میں، تو نہیں کچھ کر سکا. یہ ہماری انا ہے جو کہتے نہیں میں نہیں رہ گیا، میں بھی تمہاری گیم میں آگے جیت کے دکھاؤں گا. میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں، ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہ آپشن ملے نا کہ نبی علیہ السلام کی لائف سے اپنی لائف کو نا وہ سواپ کر لو، 99% لوگ کہیں گے نہیں یار ہم نہیں رہ سکتے. نہ کھانے کو ہے ان کے پاس کچھ، نہ پہننے کو ہے ان کے پاس کچھ. سارا کچھ گرمیوں اور سردیوں کی پوری پیک میں جو لائف ہے وہ ایکسٹریم پین کی لائف ہے. ہم تو کسی اور طرف پرائورٹائز کر چکے نا اپنے آپ کو. سو وی کی ناٹ پاسبلی ٹیل آور کڈس کہ یہ کرو، کیونکہ وہ دیکھ رہے کہ ابو جی آپ ایگزیکٹ الٹا کر رہے ہیں اس کا. اور اگر الٹا نہیں کر بھی رہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی جو اسکیونس ہے نا، جو آپ بائسنس ہے آپ کی، وہ دوسری طرف ہے. آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں جب میں کسی ایسی چیز میں کامیاب ہونے کے قریب ہوتا ہوں کہ جس کا کوئی بھی تعلق اس لائف سٹائل سے نہیں ہے. تو وائی شوڈ آئی ایکچولی ٹرسٹ یور ورڈس؟ سو جو آپ نے سوال کیا نا، یہ اتنا گہرا سوال ہے کہ unless we act we are not going to be able to say anything. جب تک ہم کر نہیں رہے ہوں گے ہم کچھ بولنے کے قابل نہیں ہیں. کیونکہ بولتے بھی رہیں گے تو وہ اس بچے نے سننا نہیں، کیونکہ اس کے سامنے کرنے والوں کی بہت لسٹ ہے. بل گیٹس نے کر کے دکھایا ہے. ہمارے سی او، سی ٹی او، سی ایف اوز، ہمارے جو جتنے بھی یہ جو بلینئرز ہیں، یہ جو پراپرٹی اسٹیٹ ڈیلرز ہیں، یہ جو بزنس مین ہیں، یہ کر کے دکھا رہے ہیں. شیطان کا بھی نظام وہی ہے جو اللہ کا رحمان کا نظام ہے کہ جو کر کے دکھائے گا اس کے پیچھے فالوئنگ ہو جائے گی. یہ لوگ آپ کر کے دکھاتے، کوئی خالی گپے نہیں مارتا. اگر میں آپ کو بتاؤں نا ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر کا لیکچر، تو میرا لیکچر نہیں اٹینڈ کریں گے آپ لیکچر اٹینڈ کریں گے بل گیٹس کا ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر، یا ملک ریاض کا کہ پیسے کیسے کماتے ہیں، کیونکہ اس نے کر کے دکھایا ہوا ہے. سو کسی بھی معاملے میں ہماری سائیکالوجی تابعداری کا یا سبمیشن کے لیے تیار نہیں ہوتی جب تک ہم اگلے بندے کو یہ نہیں دیکھتے کہ تو نے کر کے کیا دکھایا، چاہے وہ رحمانی کام کر رہا ہو یا چاہے شیطانی کام کر رہا ہو. وی اونلی لک فار اسکالرس کہ جو کر کے دکھاتے ہیں، جن کو سب کچھ اچیومنٹ کے بعد سمجھ آیا کہ کیسے کرنا ہے. یہ فیلئرز بھی دیکھے انہوں نے، سکسیس بھی دیکھی ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ان ایکشن. جہاں پہ ہم چھوٹی سے کام بھی کر رہے ہو نا تو بچے کو انوالو کیا ہو کہ آؤ میں اس پروجیکٹ پہ تمہیں لے کے جا رہا ہوں. اینڈ چاہے وہ ایک لائبریری سے بک ریسرچ کا کمپیریزن، 2 تفاسیر کو کمپیئر کرنے کا ہی پروجیکٹ کیوں نہ ہو. بچے کو بٹھاؤ کہ یہ دیکھو اس صورت میں یہ میں نے چیز نکالی، اس اسکالر نے یہ لکھا ہوا ہے، دونوں میں فرق دیکھو. بچے کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جائے گا باپ میرا ٹائم انہی چیزوں پہ لگاتا تھا.
چاہے وہ کچھ اور کرتے ہیں آپ کے نہیں کرتے, بچے کے سامنے جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس سے اس کی سائیکالوجی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے. تو اس کے سامنے اللہ رسول کرنا کہنا نہیں, کرنا ضروری ہو گیا ہمارا. اس لیے نمازی کا بچے اذان کے وقت ڈپریشن میں آتے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل فینومینا بتا رہا ہوں. اذان ہوتی ہے تو ان کو ڈپریشن ہوتی ہے, کوئی میری نماز نہ مس ہو جائے. حالانکہ اور کچھ نہیں ہوتا, گھر میں نماز کا ماحول ہوتا ہے. اور بے نمازی گھر میں لیکچر دے دے, تو جتنے مرضی لیکچر دے دو, ان کو اذانوں کی آوازیں بھی نہیں آتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب اذان ہوئی اور کب نماز نکل گئی, صرف اس لیے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے. So it's a momentum, it's a culture that you'll have to create. How? By creating your own internal culture first. اب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, اس کو سائیکالوجی میں ٹیسٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ لائبریری میں جا کے اپنی نارمل ٹون سے نیچے والی ٹون میں خسر پسر کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ سوچیں ذرا, کبھی خود کانشیسلی سوچنا. 2 منٹ کے اندر آپ کو آنسر مل جائے گا کہ کہیں لکھا نہیں ہوتا, کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ لائبریری میں اونچا نہیں بولنا, مگر ہر کوئی آہستہ آہستہ بول رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انٹر ہوتے ہی ماحول خود بتاتا ہے کہ نظام کیا ہے, عمل کیسے کریں گے. بالکل اسی طریقے سے آپ کے بچے کو آپ جتنا مرضی بول رہے ہوں, لکھ کے لکھا ہو کہ یہاں پہ ایسے بات نہیں کرنی, مگر بچہ وہی کر رہا ہوگا جو نظام اور ماحول گھر کا بتا رہا ہو. اور وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ خدا کی قسم آسانی سے اصول بتا رہا ہوں آپ کو, جو بچے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے اصل میں آپ کی تربیت, وہ ہے آپ کے آئینے, میرے آئینے. جو کہہ رہے ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان کی نیت ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بچے بتاتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیا ہے, بچوں کے طور اتوار بتاتے ہیں ماں باپ کا فلسفہ کیا ہے, ماں باپ اصل میں کسے سکسیس کہتے ہیں, ماں باپ سیریس کس چیز کے اوپر ہے. سو اٹس اے ویری ویری بگ ٹیسٹ, لٹمس ٹیسٹ. اپنے بچوں کو کسی اور بندے سے کہیں میرے بچوں کو ایک دفعہ دیکھو اور مجھے بتاؤ میری تربیت کہیں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, میرا فلسفہ کیا ہے, میں آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, میرے ذرا بچوں کو دیکھ کے بتاؤ. تو وہ دیکھ کے بتا دیں گے. انٹرویو لینے کے بعد تو ہر کوئی وہی باتیں کرے گا نا جو اگلا سننا چاہتا ہے. سو اٹس سم تھنگ وچ یو شوڈ لک ایٹ یور کڈز ویری کانشیسلی. یہ بہت بڑا پیرامیٹر ہے جو بچوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا فلسفہ کتنا سیریس ہے, کس بارے میں سیریس ہیں ان کے جو امی اور ابو ہیں, اسپیشلی فادرز. فلاسفی کمز تھرو دا فادر. یہ یاد رکھیے گا, یہ انیٹ گفٹ ہے آدمی کو اللہ کی طرف سے کہ فلسفہ جو ہے وہ زیادہ پروپیگیٹ ہوتا ہے. ماں جتنا مرضی کوشش کر لے, باپ اگر اس کے فلسفے کو کاؤنٹر کر رہا ہے تو بچے ڈسننس میں آ جاتے ہیں. تو ان دونوں کا الائن ہونا بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو بہت کلیئرلی. میں سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. یو بوتھ مدر اینڈ فادر نیڈ ٹو بی الائن. ڈسکشن کریں جس طریقے سے کلاس فیلو ڈسکشن کرتے ہیں کہ پیپر کون سا ہونا ہے تو تیاری کیسے کریں گے. بالکل 2 کلاس فیلوز بیٹھتے ہیں نا, میاں بیوی بھی ایسے ہی بیٹھنے چاہیے کہ اب یہ کرنے لگا میں اس سال, تم کیا کرو گے اس بارے میں کیا کروں گا, میرا ویژن بورڈ یہ ہے. اگر آپ کی بیوی کو یا آپ کے شوہر کو آپ کا ویژن بورڈ پتہ چل جائے نا, تو دونوں سب کانشیسلی بھی اس کے اوپر ٹیوننگ کر لیں گے کہ یار میں کچھ اور بات نہیں کروں گی کیونکہ اس سال میں ہم نے یہ آبجیکٹیو اچیو کروانا ہے بچے سے. بچوں کو تو چھوڑیں, یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ہم ان کی تربیت کیسے کریں؟ یہ ہمارے سامنے کچھ غلط کرتے ہیں, اگر ہم انہیں روکیں یہ ہمیں مارتے ہیں, پھر ہمیں آگے سے کیا کرنا چاہیے؟ مار کھانی چاہیے, اور ماں باپ کو تو نہیں ماریں گے نا, مار کھائیں ان کی. میں نے آپ سے کہا نا اللہ تعالیٰ کے لیے ذلیل ہوں, کوئی بات نہیں. آپ اور ماں باپ کی مار سے کوئی ذلیل ہوتا ہے, آپ کھائیں مار, مگر آپ نے صحیح بات نہیں چھوڑنی. بس یہ یاد رکھیے گا, علم کے تھرو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے اور علم کے تھرو بچوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ بس آسان سی بات بتا رہا ہوں. علم کے تھرو تربیت دیں ماں باپ کو, وہ ماریں اور مار کھائیں ان سے, کہ میں جتنا بھی آپ مجھے ماریں گے اتنا ہی زیادہ مجھے جو ہے نا تسکین ہوگی کہ میری جو ہے نا وہ ماں باپ کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا کتنا حکم مان رہا ہوں. ماں باپ کی مار کھائیں, بہت اچھی بات ہے اگر ماں باپ آپ کو مار رہے, کوئی بات اس میں بری بات نہیں, ٹھیک ہے, آپ اللہ کے لیے مار کھا رہے نا. سو اٹس ناٹ اے پرابلم اگر ماں باپ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں یا مار رہے ہیں. اور میرے کچھ احباب ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی سی گالیاں ہم نے باپ کی سنی ہے جو ہم نے کبھی باہر کسی گلی محلے میں نہیں سنی, اور خیر ہے کوئی بات. اسی لیے تو آپ کو پتا ہے نا, اگر آپ کو صحیح پتا ہے عمومی طور پہ تو پہلے چیک کریں کہ کس سائیکولوجیکل نس کے اوپر ان کا مسئلہ ہے, کاز کیا ہے نا مسئلے کی. خالی نصیحت تو نہیں کرتے نا ماں باپ کو, بچوں کو اور بڑوں کو تربیت میں فرق ہوتا ہے. تو ماں باپ کو ایک ریشنل کریٹ کر کے دیں اور ان کو اسی طریقے سے سمجھائیں جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے وہ بات دماغ کی اس نس میں سرائیت کرے گی. بس ان کو بس ٹی وی پہ لیکچر لگا کے دینا یا ان کو تانا دینا یا ان کو بتانا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ غلط تھے, یہاں پہ بھی غلط تھے, ان کی غلطی ثابت کرنی ضروری نہیں ہے.
ان کو صحیح کرنا مقصد ہے, ان کو غلط ثابت کرنا مقصد نہیں ہے. سو اٹس اے ویری بگ ڈفرنس. غلط ثابت کرنے کی اور سائیکالوجی ہوتی ہے اور صحیح کرنے کی اور تصحیح کرنے کی اور سائیکالوجی ہوتی ہے. سو ماں باپ سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ ہمارے بچوں سے زیادہ قیمتی چیزیں ہمارے ماں باپ. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اس معاشرے میں بڑا ایک زہر پلایا جاتا ہے ہمیں کہ شادی کے بعد ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑے کام لیے ہیں اگر ماں باپ, اگر آپ کو اللہ نے ایسے ماں باپ دے دیے ہیں جن کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں عقیدے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا پھر whatever کلچر کے ایشوز ہیں جو کہ سوچ غلط ہے, تو ان کو ٹھیک کرنا آپ کا دینی فریضہ بھی ہے اور دنیاوی فریضہ بھی ہے. یہ یاد رکھیے گا, ان سے زیادہ کوئی السلام علیکم مستحق نہیں سر. ہے, وہ سب سے بڑے مستحق ہیں آپ کے احسان کے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, جیسے بھی آپ نے بات کیا پیرنٹس کے حوالے سے نا, کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں ہم پیرنٹس کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہیں, ان کو بندہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے یا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, 3-4 دن تک وہ ٹھیک رہتے ہیں, چوتھے دن اگر وہ کسی ریلیٹیو سے جا کے ملتے ہیں یا کوئی گھر میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی ان کی وجہ سے فتنہ فساد زیادہ کریٹ ہوتا ہے, تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ بار بار پھر انہیں اسی طرح سے سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے؟ اور سر دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ باپ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے بچے کے لیے, ٹھیک ہے, اب جو بچے سنگل پیرنٹنگ میں ہیں, جو اپنی ماؤں کے پاس رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسی سرپرستی نہیں ہے, تو اس صورت میں ماؤں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے بچوں کو؟ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور قوت دے. ایسی جو سنگل مدرز ہیں نا اسپیشلی, وہ میرے خیال سے تو دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں جو سنگل مدرز ہیں, کیونکہ وہ نہ صرف اپنے خاندان کے اندر بلکہ معاشرے کے اندر بھی ایک بلیک ٹیگ کے اندر رہتی ہیں. وہ بڑی خطرے میں رہتی ہیں ہر وقت. ہر کوئی ان کو انہی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, اور سخت ماحول سخت ہے. مردوں سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ باہر دنیا میں رہنا کتنا سخت کام ہے اور مشکل کام ہے. سو وی شوڈ آل ریسپیکٹ دوز ویمن جو بہت زیادہ ان کو میں تو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو اکیلی لڑ رہی ہیں معاشرے سے بھی. بس ان کو یہ میں بتا دوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے کہ ایک فیملی یونٹ کو کے خلاف زیادہ ہم سیریس ہوتے ہیں کہ فیملی نہ کریٹ ہو جائے, دوبارہ سے نہ کریٹ ہو جائے خاتون کی. آئی تھنک آل دا سنگل ویمن اینڈ آل دا سنگل مین آف کورس جو کہ بچے پال رہے ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ ضرورت کسی کو نہیں ہے شادی کرنے کی. پہلے تو میں ان کو بتا دوں جو کہ بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں, کیونکہ بچوں کے لیے ماں اور باپ کا ہونا بے حد ضروری ہے. یہ اس پہ کوئی مطلب نہ سائنس اس کے خلاف کوئی بات کر سکتی ہے, اور چونکہ سائنس تو بعد میں آئی ہے, تو دین نے سب سے پہلے کہا ہے کہ انسٹنٹلی انسٹیٹیوٹ آف فیملی کریٹ کرو. انسٹنٹلی اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اسی وقت لڑکی کی شادی کراؤ کہ بچے ہیں اگر, تو اسی مطلب عدت کا ویٹ کرو کہ جلدی ختم ہو عدت. بچوں کے اوپر ماں اور باپ کا پریزنس ہونی ضروری ہے. اور اگر بندے کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی اس کی, تو اس کے بچے ہیں, تو انسٹنٹلی اس کو بچوں کے لیے دس از ریکوائرمنٹ آف انیٹمی آف دا برین آف دا چائلڈ, کس طریقے سے بچے کے اوپر کہیں پہ, کیونکہ ایک بندہ ہو یا بندی ہو, دونوں میں اکیلا جو ہے نا وہ اس کو وہ کام کرنے ہی پڑیں گے جو کہ ایک دوسرے اس کے جو اسپاؤس کی کام ہے, تو وہ تو نہیں کر سکے گا, نہ وہ کر سکے گی. عورت تو چلے پھر پیسے کما لے گی, آدمی کبھی بھی وہ مٹرنل کیمسٹری نہیں کریٹ کر سکتا. آدمی اتنا مفلوج ہے کہ وہ کبھی بھی ماں کا رول ادا کر ہی نہیں سکتا. جو مرضی کر لے, وہ جتنا مرضی ٹارزن ہو, وہ ماں کے کیپیبلٹی نہیں رکھ سکتی. عورتیں آدمی کی کیپیبلٹی کے قریب آ سکتی ہیں کیونکہ معاشی معاملات وہ طے کر سکیں گی اور پالیسی اینڈ پروسیس کو انفورس کروا سکتی ہیں وہ گھر پہ. ظاہر ہے باپ کا وہ جو کیمسٹری ہے وہ اس لیول پہ وہ بھی سیروٹونرجک ریئیکشن تو نہیں کروا سکیں گی, مگر زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بندے کی بیوی کو جو شادی کو ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اس نے دوسری بیوی لے آ گیا اوپر. It doesn't get the mother on board. ASAP, these kids need the mother. Now, understand how important this triangle is of the two parents and the child. یہ ہمیں پتہ نہیں کیوں بتایا جاتا ہے. جو بچے جو ہے نا وہ تو خاندان کا سب سے ضروری یونٹس ہیں, حالانکہ بچے خاندان کا سب سے ضروری یونٹ نہیں ہوتے, ماں اور باپ خاندان کا سب سے ضروری یونٹ ہوتے ہیں. بچے کوئی ضروری نہیں ہوتے کمپیئر ٹو ماں اور باپ. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک جگہ میں بھی فریکچر آ گیا بچے تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے, بچے جتنے مرضی ہوں ماں باپ سے زیادہ ضروری نہیں ہوتے. مدر از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دین فادر اینڈ دین دا چلڈرن. اور اپنے آس پاس کی جتنے بھی جو جوائنٹ فیملی میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اپنے گارڈینس کو بھی بہت
بہت زیادہ محنت کریں ان کے اوپر کہ بچوں کی سائیکالوجی کیسے بن رہی ہے, ان کو ان کے بچوں کے لیے ڈرائیں تو وہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ڈر جائیں گے اور کاشیس ہو جائے گی. جو آپ کا جو بیسک سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہونا چاہیے نا, جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ان کو میں بتا رہا ہوں کہ جو مدر ہیز ٹو ٹیک اپ دا رول آف دا فادر ان اے وے کہ وہ پالیسی انفورسمنٹ کر رہی ہو. جو اپنا رول چینج کرے گی نا, وہ جو سب سے بڑا نقصان وہ کرتی ہے, وہ آدمی بننے کی کوشش کرتی ہے, اور وہ جو ماں کا پاور ہاؤس ہے نا وہ بچوں سے نکل جاتا ہے, اور وہ بچے کنفیوز رہتے ہیں کہ ویئر از شی لینیٹ اینڈ ویئر از شی اسٹرکٹ. ماں کو اپنے رول کے اندر رہنا ہی ہے, چاہے اس کا شوہر ہے یا نہیں ہے. اب اس نے جو ایکسٹرا رسپانسبلٹی لینی ہے یہ بات کا معاملہ ہے, مگر اپنی رسپانسبلٹی چھوڑنی نہیں ہے. اپنی کلوزنس, اپنے ایموشنل جو فلیور جو بچوں میں ڈالتی ہے خاتون, وہ اتنا بڑا گفٹ ہے. وہ انسان کو انسان بناتا ہے. انسان کا دماغ نہیں انسان کو انسان بناتا ہے, انسان کا دل انسان کو انسان بناتا ہے. So that comes from the emotional side, comes from the mother. So do not become a father and start beating around kids and trying to be extra strict. Just make sure کہ process اور policy جو ہے نا وہ پوری enforce کریں آپ. باقی be lenient on the people and strict on the rules. کبھی بھی strict on the people نہیں ہوتے, ہمیشہ lenient on the people, strict on the rules ہوتے. بچوں کے ساتھ lenient ہوں اور rules کے ساتھ strict ہوں. جب بھی آپ بچوں کے ساتھ strict ہوں گے تو وہ رول توڑنے کے لیے پھر اسپرنگ افیکٹ کرے گا, وہ جب موقع ملے گا رول توڑ دے گا. ٹھیک ہے. سو ماں اور باپ بیلنس کرتے ہیں اپنے آپ کو. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکیلی ماں بھی کچھ نہیں کر سکے گی. مطلب کر تو اللہ تعالیٰ طاقت دینے والے کر تو لیں گے, لوگ پلتے ہی ہیں, مگر وہ آپٹیمل لائف اسٹائل نہیں ملے گا بچے کو بعد میں. سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں جو ماں اور باپ کے ہوتے ہوئے مل سکتا ہے. اسپیشلی جن لوگوں کی بیویاں نہیں ہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اتنے بڑے نقصان ہیں ان بچوں کو, کیونکہ ماں کے تھرو جو کیمسٹری کریٹ ہوتی ہے نا وہ کسی بھی لیول میں باپ اس قابل ہی نہیں ہے. باپ کی وہ مشین ہی نہیں ہے, دماغ کے اندر وہ حصے ہی نہیں ہے دماغ کے جو بچوں کو دیکھ کے یا بچے ان کو دیکھ کے وہ کیمیکل ہیلتھ لے کے آئے اپنے اندر. اس کو آکسیٹوسن کا ویسوپریسن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ماں کی خالی پریزنس سے ہی بچے کا آکسیٹوسن بڑا ہوتا ہے. اتنا ضروری ہے یہ کام. اور یہ آکسیٹوسن کیا کرتا ہے بڑے ہو کے, لوگوں میں اثار اور قربانی کرواتا ہے. انبیاء کی خصلت ہے قربانی اور اثار. اور اگر ماں نہیں ہوگی یا ماں کے اندر سے وہ کیمیکل اسٹیبلائز نہیں کیا گیا ہوگا تو بچے بڑے ہو کے سیلفش بنیں گے اور ماں باپ کو بھی کھا جائیں گے. یہ جائیداد کے مسائل اور یہ بیوی آ گئی تو ساس بیٹا ماں کے ساتھ دور ہو رہا, یہ سارے مسائل میں سنتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی پیرنٹنگ ایشو تھا. اب بیماری پہلے شروع ہوئی تھی, سمٹم اب شروع ہوئے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ آف اے پرابلم دس بیکمز. سر سوال پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھیں. مجھے یہ پوچھنا ہے, دیکھیں جب کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے عورتوں کو سیکیور کریں, بچوں کو سیکیور کریں, ٹھیک ہے, مطلب آپ اس ٹائم پریورٹی دیتے ہیں. تو اگر میں آج کے معاشرے کی بات کرتی ہوں, چاہے کوئی بزرگ ہے, جوان ہے, پیرنٹ ہے, بچہ ہے, سب بھی مطلب افیکٹڈ ہیں. تو اگر ہم ایز اے کانشیس تھنکر کسی کے اوپر ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پریورٹی کس کو دینی چاہیے؟ بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو؟ پریورٹی مطلب اگر میں ہم تب بچاتے ہیں جب خدا نہ خاصہ گھر پہ آگ لگی ہو تو عورتوں بچوں کو پہلے بچاتے معاشرے میں آگ تو لگی ہوئی ہے نا سر. میں یہ کہہ رہی ہوں ینگ جنریشن بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے چاہیے ہمیں یہ کہ ہم نے وہی کلاسیفیکیشن نہیں کرنی ہے, یا ہم ان کی ویلیوز کے اوپر کام کریں, یا ان کے پیرنٹس کے اوپر کریں, یا پھر جو ینگسٹرز ہیں یا پھر جو بزرگ ہیں. مطلب ضرورت سب کو ہے, لیکن اگر میں اپنی انرجیز جو ہیں, دیکھیں کہ میں اپنی ایج گروپ کے بندے سے بات کروں گی, ہو سکتا ہے بحث در بحث ہو جائے, کسی بزرگ سے کروں گی ان کو پلے پڑے نہ پڑے, ٹھیک ہے. تو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, یا جو بچے ہیں, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں کس کو زیادہ فوکس کروں؟ اگر میں رینکنگ کرواؤں آپ سے تو مجھے کس کو ہائر پریورٹی پہ رکھنا چاہیے؟ شاید میں آپ سمجھا سکتی ہوں. جی ہاں, اچھا سوال ہے آپ کا. اگر آپ نے یہی رینکنگ کرنی ہے نا تو آپ نے پھر ایج وائز رینکنگ کرنی ہے. آپ نے جینڈر وائز یا وہ پیڈسٹل وائز نہیں کرنی, کوئی ماں ہے یا باپ ہے یا بچے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 8 سال اور 12 سال کے بیچ کے بچے ہیں نا, 8 سال اور 12 سال کے بیچ, وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں. یہ ٹاپ پرائرٹی ہے. یہ وہ والی سٹیج ہے کہ اگر یہ اس مومنٹم سے کراس ہو گئے نا, یہ کتابیں پڑھ کے کراس ہو گئے, تو پھر وہ بعد میں پھر ان کو ریکوری میں ڈالنا پڑے گا. فائن, ٹھیک ہے. جو 8 سال سے کم کیے ان کے پاس, آپ کے پاس ٹائم ہے, تھوڑا ٹائم ہے مگر ٹائم ہے. مگر جو 12 اور 14 سال سے 16 18 سال کے, ان کے اوپر پھر سیکنڈ پرائرٹی پہ لے کے آئیں, بیکاز ابھی وہ ریکوری میں آ سکتے ہیں نا. تو سب سے پہلے ہمیں جو انڈر 7 ایئرز ہیں, 8 ایئرز ہیں, ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. پھر ہمارے جو 14 سال تک کے بچے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ینگسٹرز اور پیرنٹس. مطلب میں وہ نہیں کر رہی ہوں, کلاسیفیکیشن نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایج وائز بات کر رہی ہوں.
دیکھیں میں نے آپ کے اس سوال کو اس طریقے سے لیا ہے کیونکہ محنت تو ہم نے سب پہ کرنی ہے اپنے اوپر. آپ سب سے پہلے تو اپنے اوپر محنت کرنی ہے نا. پرائرٹی نمبر 1 تو آپ ہیں. ماسک خود پہنے نا آپ, ٹھیک ہے. پہلے تو اپنے آپ کا تزکیہ کریں کہ آپ کے پاس فلسفہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, یہ نہ غلط کو اور غلط تک لے جا رہے ہو ہم. نیت ٹھیک بھی ہو تبھی اینڈ میں مقام کوئی اور نکل آئے. سو اگر آپ نے اسکیل بنانا ہی ہے نا تو انڈر 8 نہیں, میں نے کہا انڈر 12 کہا ہے میں نے. 8 to 12 جو ہے نا, 8 to 12 یہ آپ کی ریڈ زون ہے. سائیکالوجی میں انیٹمی جو ہے نا اس وقت اس کی بہت کرٹیکل ہے. پھر جو 12 to 18 ہے نا یہ ہے پھر آپ کی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. دیکھیں آپ کو آپ کی جو پاور ہے نا وہ بھی زیادہ چلتی بھی اسی ایج گروپ کے اوپر ہے, اسپیشلی جس ایج میں ہم لوگ ہیں نا. بزرگان ہماری بات کو اس طریقے سے نہیں لیں گے جس طریقے سے بچے لیں گے, زیادہ جلدی ان کے اوپر اثر ہوگا. سیکنڈلی the reason why I'm saying this is because وہ بچہ اگر بالغ ہو گیا کسی اور فلسفے پہ کوئی اور معاملات میں تو وہ پھر اس کو پھر کھینچتے ہی رہیں گے واپس آپ. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی اگلے ہفتے.